الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفإن مات فقد قامت قيامته أو كما قال عليه الصلاة والسلام آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان خون کا گارا ہے اور اینٹ ہے ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی اس دم آ کے ٹکرائے گی پھر یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے گی گرامی قدر سامعین کرام میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں جمعۃ المبارک کا حوالہ بھی ہے اور تعزیتی محفل بھی ہے کہ ہمارے سب کے پیارے اور انتہائی شفیق اور مہربان خطیب صوبیدار جناب مولانا غلام رسول صاحب اس جان فانی سے کوچ کر گئے اور ہم سب کو دار
حرکت دے گئے۔ دیکھیں، دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، اور جو اس دنیا میں آیا ہے اسے بالآخر جانا ہے۔ اپنے حصے کا وقت گزار کر داعیے اجل کو لبیک کہنا ہے۔ اس لیے غم تو ہوتا ہے، انسان ہے، غم کی کیفیات بھی ہوتی ہیں، آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی دکھتا ہے، پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ جو اللہ نے وقت طے کر دیا ہے وہ وقت نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ آب حیات کسی نے بھی نہیں دیا ہوا۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اس میں رہنے والی ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ اس میں ہے سب کو فنا ہے، بقا صرف ایک ہستی کو ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اللہ کو ہے جو جلال والا اور اکرام والا ہے۔ تو جب ہمیں بقا ہی نہیں، ثبات ہی نہیں، تو پھر ہم اتنا پریشان ہو جائیں کہ جس کی انتہائی نہ رہے تو یہ بات بھی جائز نہیں۔ اسی لیے غم کی کیفیات میں کسی کے دنیا سے چلے جانے کے وقت سر پہ مٹی ڈالنا، چہرے کو نوچنا، سینہ پیٹنا، ماتم کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی کیفیت ہے، سر پہ مٹی ڈالنا، واویلا کرنا، نوچنا، بیان کرنا، وہ ایسی کیفیت ہے کہ بندہ رب کی رضا سے گویا نکلنے کا اعلان کرتا ہے۔ تو رب کی رضا پہ راضی رہنے میں انسانیت ہے اور مسلمانی ہے۔ مسلمان کا تو کام یہی ہے کہ رب کی رضا پہ راضی ہو جائے، اور جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو راضی و رضا ہونا دراصل بندہ خدا ہونا ہے۔ راضی و رضا ہونا در حقیقت بندہ خدا ہونا، اصل خدا کا بندہ ہی وہی ہے جو رب کی رضا پہ راضی ہو۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو رب کی رضا پر راضی کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا صبر عطا کرتے ہیں، ایسا ثبات عطا کرتے ہیں، ایسا حوصلہ بخشتے ہیں کہ بندہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کس طرح، اللہ نے میری کس طرح مدد فرمائی ہے۔ ورنہ بندہ واویلا کر کے کچھ کر تو نہیں سکتا۔ تو رب کی رضا پر راضی ہو جانا ہی ہماری عافیت ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں یہ جو آیت موت کی حقیقت کے متعلق، یا یوں سمجھے
کہ موت کا قانون ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اگر ہم اس میں گہرائی میں جائیں تو خدا کی قسم حیران کن عقدے کشا ہوتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پہلے جو آیت میں نے پڑھی سورۃ الرحمن کی، کل من علیہا فان، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے سب کو فنا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہوا ہے، باد و باراں ہے، نظام ہے، انتظام ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ذرے ہیں، ریت ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، درخت ہے، پتے ہیں، جو کچھ ہے سب کو فنا ہے۔ درندے ہیں، پرندے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، سب کو فنا ہے۔ بقا کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اس میں اس آیت میں ہر چیز کے فانی ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ ہر چیز فانی ہے، خود انسان فانی ہے، اور انسان کی جوانی فانی ہے، انسان کا بچپن فانی ہے، اس کا لڑکپن فانی ہے، اس کی زندگی فانی ہے، اس کی صحت فانی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ اور باقی جو ہے، باقی رہنے والا جہان تو اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو اس آیت میں یہ خبر دی گئی کہ دیکھو تم بھی فانی ہو، تمہاری ہر چیز فانی ہے، اور باقی رہنے والا وہ جہان ہے جہاں تم اس کے بعد منتقل ہونے والے ہو، اور وہاں کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ زندگی ہے تو ہمیشہ کے لیے، چاہے جنت کا فیصلہ ہو جائے یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ جوانی ہے تو ہمیشہ کے لیے، نعمتوں ہے تو ہمیشہ کے لیے، جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے، اعزاز و اکرام ہے تو ہمیشہ کے لیے۔ موت اور زندگی کو، موت کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ آج ہم نے موت کو بھی موت دے دی۔ جب موت کو بھی موت آ جائے گی تو پھر فانی کیا رہے گا؟ پھر تو سب باقی ہی باقی ہے۔ تو جس جہان کی ہر چیز فانی ہے، ہم اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور جس جہان کی ہر چیز باقی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہمارے علم، ہماری سوچ، ہماری فہم کدھر چلی گئی سب؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا جو ہمیں تھوڑا سا وقت ملا ہے یہ تو رب کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ وقت ادھار ہے، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں یہ ادھار ہے، ہم سے چھوٹے جا رہے ہیں اور پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ جو بھی دنیا سے جاتا ہے وہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد تمہارا جنازہ پیچھے جا رہا ہے۔ غلام رسول کا جنازہ نہیں گیا، ہمارے تیار ہیں جنازے، کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے۔ میرا بھائی عتیق مجھ سے چھوٹا تھا، لوگ کہتے تھے یہ آپ سے بڑا ہے، مجھ سے پہلے چلا گیا۔ میرے والد محترم مولانا ولی اللہ، وہ سب سے چھوٹے تھے بھائیوں میں، بڑا منشا، بابا عیش بڑا، بابا منشا بڑا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے چھوٹا چلا گیا، دار مفارقت دے گیا، اور پھر بابا عیش بھی چلا گیا، پھر بابا منشا بھی چلا گیا، رہا کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح پتہ نہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ رب کا نظام ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ پھر سب سے چھوٹا غلام رسول ہے سارے بھائیوں میں، اور باقی بھائی موجود ہیں الحمدللہ، خالد موجود ہے، مصطفیٰ موجود ہے، اللہ ان کی زندگی کرے،
اور لمبی زندگی کرے، کہو آمین۔ وہ موجود ہے جو سب سے چھوٹا ہے، وہ چپ کر کے ہی چلا گیا۔ اور پھر عجیب بات دیکھو کہ بندہ اللہ کے تقدیر پہ راضی نہ ہو تو کیا ہو، کہ وہ بھی ملٹری میں گئے اور شمالی علاقہ جات میں اپر ٹوپا میں ان کی جو ہے پنڈی میں آگے وفات ہوئی، اپر ٹوپا میں اٹیک ہوا، اور ادھر سے اسی طرح لڑ بازی آئی جس طرح بھائی غلام رسول کی آئی، اور پھر غلام رسول کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس کے مامے کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کو اپنے ماموں سے بڑا پیار تھا۔ امی جان کو اس کی بڑا پیار تھا، اور اس کو عالم بنایا ہی شاید اسی نظریے سے تھا، میری پھپھی نے اسی نظریے پہ عالم بنایا تھا، ولی اللہ کی طرح تجھے عالم بناؤں گی۔ اور وہ واقعی خدا کی قسم میرے والد محترم، میں بیٹا ہو کے نہیں کہہ رہا، دنیا مانتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی تھا، اور اسی طرح غلام رسول کو بھی دنیا مانتی ہے۔ میں نے تو بعد میں باتیں سنی کیونکہ میرا اتنا ملنا جلنا تو نہیں تھا، دوست بتا رہے تھے کہ جو راشن فوج سے ملتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اس کا آٹا یہاں سے جاتا تھا، ٹرین پہ رکھوا دیتے تھے اور وہ اپنے گھر کا آٹا کھاتا تھا۔ کمال ہے نا، اچھے لوگ تھوڑے دن ہوتے ہیں، یہ بھی بات ہے، اچھے لوگوں کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اچھوں کو اللہ زندگی دراز بھی عطا کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کا بھلا کرتے رہیں۔ لیکن میں تو دیکھ کے اللہ کے نظام پہ راضی و رضا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں قربان جاتا ہوں کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی تقدیر ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ جو بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے نا، پھر رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سوچ اور فکر پر اس کے پہرے آ جاتے ہیں، اس کی سوچ اور فکر رب کی رضا پہ راضی ہو جاتی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، اور مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ اب میں یہ باتیں بھی سوچتا ہوں، لیکن جب اس طرح بندہ آتا ہے کہ یار یہ جو موت ہے، یہ موت دراصل انسان کے اعضاء کو موت ہے، انسان کو موت نہیں۔ یہ بات بھی ہے، بڑا نقطہ ہے سمجھنے والا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ذائقہ۔ ذائقہ کیوں کہا؟ اللہ کہتے کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، ذائقہ چکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب بے جان چیزوں کی بات تھی تو کہا کل من علیہا فان، جو اس جہان کے اندر ہے سب کو فنا ہے، ختم ہونا ہے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی ہے تو کہا نہیں، موت کا اس نے ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ جو ہے، ٹیسٹ ہم کرتے ہیں، کوئی چیز ہم کھاتے ہیں، ذائقہ چکھتے ہیں، تو کتنی دیر اس کا ذائقہ ہماری زبان پہ رہتا ہے؟ کوئی چیز کھائی، ترش کھائی، کھٹی کھائی، میٹھی کھائی، اوپر سے پانی پیا، ذائقہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ذائقہ ختم ہو گیا۔ کوئی چیز کھائی، چکھی، چائے کڑوی تھی، جب اوپر سے پانی پیا، ذائقہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ذائقہ کہا کہ یہ تھوڑی دیر کا نظام ہے، یہ ذائقہ ہے ذائقے کی طرح، اس کے بعد جب اگلے جہان میں منتقل ہو جاؤ گے یہ ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب موت ایک ذائقہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، مستقل موت نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ یہ جو جہان ہے اس کے متعلق کہا
کہ موت تو ایک وقفہ ہے، موت ایک وقفہ ہے، آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ موت ایک وقفے کا نام ہے۔ موت انسان کو ختم نہیں کرتی، موت ایک وقفہ دے رہی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح ذائقہ چکھا اور پھر اگلا ذائقہ چکھنے کو انسان تیار رہتا ہے، اسی طرح یہ موت کا ذائقہ چکھا اگلے نظام کو، اگلے نظام میں چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھیں، جب انسان اس کے اندر سے روح نکلتی ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ جب کسی نیک بندے کی روح نکلتی ہے تو اکیلا اسرائیل نہیں آتا، بلکہ اسرائیل کے ساتھ 500 فرشتے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ مومن کے اعزاز کے لیے، مومن کے اکرام کے لیے آتے ہیں۔ اور اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے، قبض ہوتی ہے، اتنی آسانی سے قبض ہوتی ہے کہ فرشتے اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پورے پروٹوکول کے ساتھ اترتے ہیں اور آ کر مومن آدمی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھولوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے، جنتی پھول ہوتے ہیں، اس کے ناک کے قریب کرتے ہیں، روح نکل کر اسرائیل کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اب اسرائیل علیہ السلام اسے جنتی کپڑوں میں جو خوشبودار ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے، انہیں لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں، اعزاز و اکرام ہوتا ہے، سلام سلام ہوتا ہے، پھر وہ روح اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے۔ سارے فرشتے، یہ بھی روایات میں آتا ہے، سارے فرشتے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور پھر مومن کی روح کو بھی سجدہ کرواتے ہیں، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ سجدہ ریز ہو کر مومن کی روح کو واپس پلٹایا جاتا ہے، اور جب اسے واپس پلٹایا جاتا ہے تو وہ روح جسم میں پلٹ کے آتی ہے، لیکن وہ نظام دنیا کے نظام سے مختلف ہوتا ہے۔ روح پلٹتی ہے لیکن وہ باڈی میں وہ نظام نہیں آتا جو زندگی میں پہلے تھا۔ قبر میں جانے کے بعد ایک مختلف کیفیت ہوتی ہے، زندگی عطا ہوتی ہے لیکن وہ برزخی زندگی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر جو مومن ہے وہ جب دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور مومن اس دنیا سے جانے کے وقت بھی خوش ہوتا ہے، منتقل ہو کے بھی خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے منتقل ہو رہا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب سے ملے گا، اس لیے خوش ہوتا ہے۔ اور جب اس قید خانے سے نکل کر اس دنیا میں جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اگر اسے اس قید خانے میں دوبارہ آنے کا کہا جائے تو آنے کے لیے تیار نہیں، مومن تیار نہیں ہوتا۔ مثال ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ اس لیے روتا ہے کہ میں جس مقام پر تھا وہ مقام تنگ تھا، طریق تھا، اس میں حبس تھا، دنیا میں آیا ہوں، روشنیوں سے نظر آتی ہیں، اسے کھلا جہان نظر آتا ہے۔ اب عارف یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، اس لیے روتا ہے کہ میں اس جہان سے، حبس سے باہر آ گیا ہوں، اب مجھے واپس نہ جانا پڑے۔ اب وہ واپس جانا چاہے تو جا نہیں سکتا، ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، عالم دنیا میں آ گیا۔ اب جب اگلے جہان میں اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے تو پھر اس دنیا میں اسے آنا پڑے تو نہیں آتا، کیونکہ اس قید خانے سے نکل کر اب اور وسیع دنیا میں چلا گیا۔ ایک قید خانے سے نکلا، دوسرے میں آیا، اب دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہو گیا، اب تیسرے جہاں سے
پھر اس جہان میں منتقل ہوگا کہ یا جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر مومن ہے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جنت میں جب جائے گا تو پھر اسے پچھلے سارے جہان بھول جائیں گے۔ آغاز اس کا عالم ارواح سے ہوا تھا، آغاز عالم ارواح سے ہوا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر عالم دنیا میں آیا، پھر عالم برزخ میں چلا گیا، پھر عالم برزخ سے میدان محشر میں زندہ ہو کر اٹھایا گیا، پھر میدان محشر سے اس نظام سے نکل کر پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کا ہوا۔ یہ اختتام اس کا، جس کا آغاز عالم ارواح سے ہوا تھا، اس کا اختتام عالم دنیا پر نہیں ہے، یا جنت پر ہے یا جہنم پر ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، کیا اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں کہ اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں، نفع کا سودا کر رہے ہیں کہ نقصان کا سودا کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے، اگر ہم دنیا کھیتی ہے، اس میں ہم کاشت کرتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں کاشت کرتے ہیں اور بدبودار جھاڑیاں کاشت کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں ہمیں وہی کانٹے ملیں گے۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہ کر پھول کاشت کرتے ہیں، پھل کاشت کرتے ہیں، فروٹ کاشت کرتے ہیں، اچھائی کاشت کرتے ہیں، تو پھر اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ملے گا۔ اگر برائی کاشت کرتے ہیں تو برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ ملے گا۔ سمجھے؟ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نظام سے گزرنا ہے۔ لہذا ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہمیں موت آئی اور بس ختم ہو گئے، اینڈ ہو گیا۔ نہیں، اینڈ کبھی نہیں ہوتا۔ مومن نے آگے بڑھنا ہے اور اس نظام سے گزر کر آگے بڑھنا ہے۔ اب اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا۔ ایک قیامت ہے، ایک موت ہے، ایک قیامت ہے، ایک موت ہے، اور موت نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ نیند کو بھی موت کہا گیا، اور موت جو تو موت ہی ہے۔ اب نیند چھوٹی بہن ہے، اس میں انسان کی روح نہیں قبض کی جاتی، لیکن حواس کو، یہ جو حواس خمسہ ہے، سوچنا، سمجھنا، دیکھنا، بولنا، اس کو اللہ معطل کر دیتے ہیں۔ وقتی طور پر اسے معطل کر دیا جاتا ہے، ڈس آرڈر کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ حواس معطل ہو جاتے ہیں، انسان نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اگلا نظام جب موت کا ہے تو موت میں صرف حواس معطل نہیں ہوتے بلکہ روح ہی نکال دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس پہ اگر ہم اسے نیند پر قیاس کریں کہ اس پہ بھی ہماری قدرت نہیں اور موت پہ بھی ہماری قدرت نہیں، نہ نیند پہ ہماری قدرت ہے، نہ نیند پہ ہمارا بس چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نیند سولی پہ بھی آ جاتی ہے، نہ نیند پہ بس چلتا ہے نہ موت پہ بس چلتا ہے۔ تو جب کہیں بس چلتا ہی نہیں، کہاں ہے جہاں انسان کا بس چلتا ہے، تو پھر کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی زندگی کے لمحات کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ اگر اس دنیا میں ہم نے یہ سودا کر لیا کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو،
یہ خواہشات ہی تو ہیں جو ہمیں ذلیل کر رہی ہیں، جس کے پیچھے ہم ذلیل ہو چکے ہیں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دیا تو پھر وہ ہوگا جو تیری چاہت ہے، یعنی تیری چاہت جنت میں پوری ہوگی، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان نہ کیا تو پھر یاد رکھ میں تجھے ذلیل کر دوں گا، میں تجھے رسوا کر دوں گا اس کے اندر جو تیری چاہت ہے، لیکن یاد رکھ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ چاہت تو اللہ کی پوری ہونی ہے، ہماری چاہت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کا قانون ہے کہ دنیا خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں، خواہشیں جنت میں پوری ہوں گی۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ اگر میرا ہل چلانے کو وہاں دل کرے تو؟ حضور نے فرمایا ارے پگلے، تیرے لیے اگر تیرا دل کرے گا تو اللہ جنت میں تیرے لیے یہ انتظام کرے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے بشرت الرحمان، اسو میٹرک میں جب تھا تب ایف ایس سی میں، تو وہ اس کرکٹ کا بڑا شوق تھا، تو میں اسی طرح جنت کی باتیں کر رہا تھا کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، تو کہنے لگا ابا جی اوتے پھر اللہ کرکٹ بھی کھیلن دے گا؟ تو میں کہ کمڑیا جی اوتے دل کرے گا، رب کو تو مطالبہ کرے گا بلکہ دل چاہے گا، اللہ پورا کرے گا تب کھیل بندہ دے گا۔ لیکن دوسری گل سن، دوسری گل یہ کہ بندے دا ایسی گل نو دل کرنا ہی نہیں جن کا ماحول جنت چ نہ ہوئے، ماحول تے نہ ہوئے۔ ہوں اتنے مسیطے ہوئی بچہ آ کے ابا جی مینو بلا دیو، اتنے ماحول میں جنت میں ان باتوں کا ماحول نہیں ہوگا، لیکن ہر بندے کی چاہت پوری جنت میں ہوگی۔ اس لیے دنیا خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں، اب جنت اور آخرت خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ ہے، اور وہ بھی مومن کی۔ اس لیے دنیا میں اپنی خواہشات توڑ دو، دنیا میں لذات چھوڑ دو۔ میرے اور آپ کے نبی نے کیوں لذات اختیار نہیں کی؟ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، ابو بکر و عمر عثمان کے ساتھ، علی اور مرتضیٰ کے ساتھ پہاڑ پہ کھڑے تھے، اور پہاڑ میں آپ نے بات کہی جو اللہ نے عرش پہ اس طرح اس کا نوٹس لیا کہ کمال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے جانثاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج رب محمد کی قسم، محمد کے گھر میں ایک مٹھی بھر جو نہیں ہے کہ جس سے روٹی پکا کے پیٹ بھر سکے۔ اللہ نے اس بات کا نوٹس لیا، سن لی بات، کیونکہ وہ تو سمیع و بصیر ذات ہے۔ اللہ نے اس بات کو سنا، فوراً فرشتہ حاضر ہو گیا اور آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے سونے کے تشت میں رکھی ہوئی دو جہانوں کے خزانوں کی کنجیاں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کا شکوہ سن لیا ہے، یہ دو جہانوں کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اگر آپ چاہیں یہ جو آپ کے پاؤں کے نیچے احد پہاڑ ہے، اسے اللہ چاہے، اگر آپ چاہیں تو اسے سونا بنا دیا جائے۔ آپ اگر بادشاہ والی نبوت چاہتے ہیں تو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کیا معنی رکھتی ہے؟
آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو ایک بات کہی تھی، میرا یہ مطلب تھا کہ جس دن اللہ مجھے بھوکا رکھے میں صبر کروں تو اجر پاؤں، میں صبر کروں، اور جس دن میں سیر ہو کر کھاؤں تو اس کا شکر ادا کروں۔ ایک مسلمان کی زندگی جو ہے ان دو چیزوں کے درمیان ہونی چاہیے کہ اسے غم آئے صبر کرے، اسے بھوک آئے صبر کرے، اسے تنگی آئے صبر کرے، موت آئے صبر کرے، مال کا نقصان ہو صبر کرے، اور پریشانی آئے صبر کرے، مسائل بن جائے صبر کرے، حادثات ہو جائے صبر کرے، تکلیف آئے صبر کرے، اجر ہے۔ اور جب رب عطا کرے، نعمتیں عطا کرے، عہدے ملے، زمینیں ملے، باغات ملے، نعمتیں ملے، اولاد ملے، شادی ہو، باغات ملے، انتہا ملے، تمام سب کچھ مل جائے دنیا کا، شکر کرے۔ مومن کی یہی زندگی ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیان ہی مومن کی زندگی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ مایوس کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ مایوس ہو جائے اپنے رب کی رحمت سے۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں تھا جب میرے والد فوت ہوئے، اور دنیا نے سمجھا کہ بچے یتیم ہو گئے اور بے سہارا ہو گئے، یہ سمجھا۔ اب یہ بھائی غلام رسول فوت ہوا ہے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بچے بے سہارا ہو گئے۔ میں اس بات کو اس طرح نہیں سمجھتا، کیونکہ میری زندگی پریکٹیکلی موجود ہے۔ اگر میں بے سہارا ہوا ہوتا تو آپ کے سامنے اس پوزیشن میں آج نہ ہوتا۔ میں تو بے سہارا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں؟ یہ دنیا کے اسباب ہیں۔ سبب تھا والد، سبب تھا والد، والد کا سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ تو موجود ہے۔ سبب تھا غلام رسول، اگر سایہ سر سے حمزہ کے اٹھ گیا ہے، رب کا سایہ تو موجود ہے۔ کیوں؟ پیچھے چلے تھوڑا سا، 1500 سال پیچھے چلے، کہ جب میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا تھا۔ 2 مہینے پہلے ہی والد اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور ابھی آپ 4 سال کے تھے کہ والدہ کا شفقت والا سایہ بھی اٹھ گیا۔ سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اللہ کو سایہ پسند ہی نہیں آئے، کیوں؟ میں اگر خطیبانہ انداز سے سوال کروں، اللہ تجھے اپنے پیغمبر پر والد کا سایہ والدہ کا کیوں پسند نہیں آیا، تو جواب آتا ہے اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی میرا ہو، رسول میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، بندہ میرا ہو، اور وہ دنیا کے سہارے کا محتاج ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے سائے سارے اٹھا لیے، اپنا سایہ کر دیا۔ اچھا، جب آپ پیدا ہوئے تو ماں اماں آمنہ ان کے دل میں نا خیال آیا، اور جو ہی خیال آیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رو رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں، کیا سوچ رہی ہیں؟ کہ یہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کی یتیمی کا سہارا کون ہے؟ توجہ رکھیے، یہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کی
کی یتیمی کا سہارا کون ہے؟ میرے بچے کا اگر کھیلنے کو دل کرے گا اسے کھلونے کون لا کر دے گا؟ اگر میرے بچے کو خوشبوؤں کو دل کرے گا اس کے لیے خوشبوؤں کا انتظام کون کرے گا؟ اگر میرے بچے کا کھیلنے کو دل کرے گا کھلونے کون؟ اگر سیر کو دل کرے گا اسے سیر کون کرائے گا؟ یہ یتیم ہے۔ آواز آتی ہے آمنہ فکر نہ کر، یہ تیرا بچہ بعد میں ہے، میرا نبی پہلے ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تیرا بچہ بعد میں، میرا نبی پہلے ہے۔ اگر اس کا دل کرے گا کھیلنے کو، دنیا کے بچے کھیلتے ہیں مٹی کے کھلونوں سے، دنیا کے بچے کھیلتے ہیں پیتل کے کھلونوں سے، دنیا کے بچے کھیلتے ہیں پلاسٹک کے کھلونوں سے، کوئی جاپان کے کوئی چائنا کے کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ تیرے بچے کو جب کھیلنے کو دل کرے گا میں چاند کو اس کو کھلونا بنا دوں، انگلی کرے گا چاند اس کے پگوڑے میں آ جایا کرے گا، اس کو جھولے جھلایا کرے گا، اس کو لوڑیاں دیا کرے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ آمنہ رو نہیں، اگر تیرے بچے کا خوشبوؤں کو دل کرے گا۔ دنیا کے لوگ گلاب کی خوشبو لگاتے ہیں، چمیلی کی خوشبو لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، عنبر لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، یہ دنیا کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ نہیں نہیں نہیں، پھول تو تیرے نبی کے پسینے سے خوشبو حاصل کریں گے۔ تیرے بچے کا جب خوشبوؤں کا دل کرے گا میں دنیا کے پھولوں کی نہیں بلکہ اس کے پسینے کو خوشبو بنا دوں گا۔ ہاں سن، اگر تیرے بچے کا سیر کو دل کرے گا، کوئی جاپان جاتا ہے، کوئی چائنا جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی ابو ظہبی جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی افریقہ جاتا ہے، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی برطانیہ جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں۔ عرب والے شام جاتے تھے، فلسطین جاتے تھے، لبنان جاتے تھے، عرب والے سیروں کو جاتے تھے۔ آمنہ نہیں، تیرے بچے کا جب دل کرے گا سیر کو، میں اسے دنیا کے ملکوں کی سیر نہیں کراؤں گا بلکہ میں اسے بیت اللہ سے رف رف پر سوار کرا کے بیت المقدس لے جاؤں گا، 1,24,000 انبیاء کی امامت کراؤں گا، اور پھر اسے نور کی سیڑھی پہ آسمانوں کی سیر کراؤں گا، پیغمبروں سے استقبال کراؤں گا، پھر اسے سدرۃ المنتہا پہ لے جاؤں گا، سدرۃ المنتہا پہ جنت المأویٰ سے اوپر اٹھاؤں گا، پھر اس مقام پر لے جاؤں گا جس مقام پر جبریل بھی آگے بڑھے تو پر جل جائے۔ یہ کس کا پروٹوکول ہو رہا ہے؟ ایک یتیم کا۔ کس کا؟ یتیم کا۔ یتیم پر رب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آمنہ پھر میں اسے اوپر اٹھاؤں گا، جبریل بھی نہیں جا سکے گا، پھر اسے اپنے سامنے بٹھاؤں گا، اتنا قریب ہو جائے گا، ثم دنا فتد اللہ کا لقب عطا کروں گا، نماز عطا کروں گا، پھر اس کو دنیا میں واپس بھیج دوں گا، اور وقت اتنا نہیں گزرا ہوگا کہ جتنے 18 منٹ گزرتے ہیں پانی بھی چل رہا ہوگا، کنڈی بھی ہل رہی ہوگی، تیرے محمد کا بستر بھی گرم ہوگا۔ دنیا کے لوگ دنیا کی سیریں کرتے ہیں، میں تیرے یتیم کو یتیم نہیں بلکہ درہ یتیم ہے، یتیموں کا بھی سردار۔ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا نظام، اللہ کا نظام اپنا کام خود کرتا ہے۔ اس لیے آج دنیا کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نہیں، دنیا کے لیے نہ کریں، آخرت سوچیں۔ جو گیا میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنازہ گزر رہا تھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی آپ کے قریب آئے، یا رسول اللہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا جنازہ ہے۔ بڑا حیران ہوا، یا رسول اللہ،
فرمایا اگر یہ بات تجھے اچھی نہیں لگی تو پھر یہ میرا جنازہ ہے. جب جنازہ جاتا ہے یا تیرا ہے یا میرا ہے، ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اسی نے مرنا تھا، ہم نے تو مرنا ہی نہیں. یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے، جنازہ پیغام ہے. پھر یہی پیغام نہیں بلکہ پیغام عمر جب بڑھ رہی ہے، ہاتھ کانپنے لگے، موت کا پیغام، پاؤں چل نہیں رہے، موت کا پیغام، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، موت کا پیغام، کانوں کی سنوائی کم ہو گئی، موت کا پیغام، بال سفید آ گئے، موت کا پیغام، شوگر ہو گئی، موت کا پیغام، ہیپاٹائٹس ہو گیا، موت کا پیغام، دل کی شریانیں بند ہو گئی، موت کا پیغام، بیماریاں آ رہی ہیں، موت کا پیغام ہے بندے سنبھل جا، تیرا سفر چل رہا ہے. اتنے پیغامات وصول کر کے بھی بابا لاٹھی پہ آ گیا لیکن موت کا نہیں سوچ رہا. بابے کو شوگر، موت کا نہیں، دل کی تکلیف، موت کا نہیں سوچ رہا، دماغ کام نہیں کرتا، موت کا نہیں سوچ رہا، اپنی دنیا کا سوچ رہا ہے. یہ افسوسناک بات ہے، حالانکہ یہ سب رب کے پیغامات ہیں. آخر کتنا رہنا ہے دنیا میں، ہم سے چھوٹے چلے گئے. غلام رسول تقریباً میرے بھائی عتیق کا حانی تھا، اس کا ہم عمر تھا، مجھ سے 2-3 سال چھوٹا تھا. وہ بھی گیا، یہ بھی دنیا سے چلا گیا. اب ہم نے جانا ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے، لہذا مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا یہی عقل مندی ہے. سلیمان بن عبد الملک نے ابو حزم تابعی بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان سے ایک سوال کیا. انہوں نے سوال کیا کہ عقل مند کون ہے؟ ابو حزم نے جواب دیا، یہ معرف القرآن تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا. انہوں نے جواب دیا عقل مند وہ ہے جس نے دنیا کو بقدر قسمت، یا یوں سمجھ لے کہ دنیا کو بقدر ضرورت اختیار کیا اور آخرت کی تیاری کی. اس نے کہا ٹھیک ہے. سلیمان بن عبد الملک بادشاہ خلیفہ، اس نے اگلا سوال کیا بے وقوف کون ہے؟ تو جواب آیا کہ بے وقوف وہ ہے جس نے آخرت کو برباد کر لیا، اپنی دنیا کو آباد کر لیا. ایک مثال دوں پھر ختم کریں. ایک سلطنت کے اندر، ایک ملک کے اندر ایک قانون بن گیا، اور قانون یہ تھا کہ جو آدمی، جو وزیر اعظم، ان کا جو صدر، 5 سال اس کو دیے جاتے تھے. اس کے بعد جب اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی تھی تو اس کو ایک صحرا میں جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا. صحرا میں جا کے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد، بلکہ رسوں سے باندھ کر، پابا زنجیر کر کے، زنجیریں پہنا کر صحرا میں پھینک دیا جاتا تھا. وہاں وہ بھوک سے، پیاس سے سسک کے مر جاتا تھا. ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس ملک پر بادشاہی کرنے کو تیاری کوئی نہیں. یہاں تو لوگ مرے جا رہے ہیں نا کہ کرسی کے لیے لڑائی ہے ساری، اور جھوٹ اور سچ کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. سیاست جھوٹ کا پلندہ بن گیا. تو رواج یہ جب پڑھا تو اس ملک پر ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہی کرنے کو تیاری کوئی نہیں. ایک اللہ والا ولی فقیر گزر رہا تھا. اس نے کہا بھائی ملک کا بادشاہ کون ہے؟
اسے بتایا گیا کہ اس ملک کا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ یہ بھی کوئی ملک ہے؟ اس نے کہا جو بادشاہ ہے جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ جب وہ کرسی سے اترتا ہے تو اس کو صحرا میں جا کے باندھ کر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور درندے پرندے کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ کمال ہے تمہاری۔ اس نے کہا اب یہ وقت ہے کہ کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا میں تیار۔ تو لوگوں نے سوچا کہ یہ بابا جو ہے میرے دماغ سے فارغ ہے۔ اس نے کہا میری ملاقات کراؤ۔ اس کی ملاقات ہوئی جنرل باڈی سے، تو انہوں نے اس کے ساتھ بات چیت ہوئی تو بابا نے کہا میں تیار۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جا، بسم اللہ، کرسی پہ بیٹھ۔ کرسی پہ بٹھا دیا، تاج پوشی کر دی، بادشاہ بنا دیا، نظام انتظام شروع ہو گیا، آرڈر شروع ہو گئے، کام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ 5 سال پورے ہو گئے۔ جب 5 سال ہوئے تو انہوں نے اس کو اتارا، تاج اس کا اتارا، لباس اتارا، پاوا زنجیر کیا، سوار کیا، جو ان کا نظام جس طرح روایت تھا، اور صحرا کی طرف لے کر چلنے لگے کہ اب اسے اس صحرا میں جا کے پھینک کے آتے، ڈال کے آتے۔ تو جب ملک سے نکلے، صحرا کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو وہاں صحرا نہیں تھا۔ سب حیران ہو گئے کہ یار ہم بھول گئے کہ ہماری عقل بھول گئی، وہ صحرا کہاں گیا، وہ ریت کے ٹیلے کہاں گئے، وہ بیاباں کہاں گیا۔ سب حیران، اس طرف بھاگ رہے اس طرف بھاگ رہے۔ وہ کہنے لگے آپ میرے کو بھی پوچھ لو، کیوں ہمیں گھوڑے دوڑائی پھرتے ہیں، میرے کو بھی پوچھ لو۔ ہاں جی آپ بتائیں۔ کہنے لگا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تو میں نے اپنی ساری مشینری، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا سارا علم، ملک کی ساری دولت یہ صحرا کو آباد کرنے میں لگا دی۔ اب یہ صحرا نہیں ہے، تمہیں صحرا ملے گا بھی نہیں۔ یہاں اب نہریں ہیں، یہاں اب سبزہ ہے، یہاں اب درخت ہیں، یہاں اب کوٹھیاں ہیں، یہاں بنگلے ہیں، یہاں خوشبوئیں ہیں، یہاں اب نعمتیں ہیں۔ دیکھو تو صحیح، آگے تو جاؤ، یہاں تو تمہارا بڑا پروٹوکول ہے، بڑا نظام انتظام ہے۔ وہ سب حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے یہ بنا دیا اور اب تم مجھے مار نہیں سکتے، ہلاک نہیں کر سکتے۔ بس یہی بیوقوفی تھی تمہارے پہلے بادشاہوں کی کہ انہوں نے اپنے صحرا کو آباد نہیں کیا تھا، میں نے اپنے صحرا کو آباد کر دیا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک چکیل میدان ہے، اس دنیا کے اندر تم نے اپنی جنت بنانی ہے، یا جنت بنا لو یا جہنم بنا لو۔ سبحان اللہ کہو گے وہاں درخت لگے گا، الحمدللہ کہو گے وہاں درخت لگے گا، نیکیاں کرو گے نہریں بنے گی، نیکیاں کرو گے باغات ملیں گے، نیکیاں کرو گے حوریں بنے گی، نیکیاں کرو گے علمات بنے گی۔ وہ جو چکیل میدان ہے ہم نے اپنا یہاں بنا کے جانا ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم نے اپنی کھیتی خود تیار کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔